میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا۔ وزیر بلدیات صاحب کا کہنا ہے کہ میئر صاحب کے بعد جو محکمے ہیں انہی کو چلانے تو کافی ہے۔ کراچی میں جو 8 بلدیاتی ادارے ہیں بڑے، ان میں سے ایک کے سربراہ جو ہیں وہ میئر ہیں، تو یہ تاثر جو بنایا جاتا ہے کہ شاید میئر ہی اس شہر میں واحد آدمی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ان کے علاوہ 7 لوگ اور ہیں، اور واقعی صحیح بھی ہے یہ، کیونکہ فائر بریگیڈ میں 1250 ملازمین ہیں، 1250 میں سے جتنے ڈرائیور ہیں 250-300، ان میں سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایم سی کے پاس اور ان کے دفتروں میں کام کر رہے ہیں۔ گاڑیاں جو ہیں وہ فائر مین چلا رہے ہیں، 18 آپ کے پاس فائر کی گاڑیاں ہیں، اور اسٹاف گھروں پہ بغیر چند 10,000 تنخواہ بھتہ دے کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ پوری رپورٹ میں نے جو ہے نا یہ ساری میری نالج میں ہے۔ بات یہ ہے کہ واقعی بات تو صحیح ہے، اداروں کو آپ صحیح کرنے بھی تو جائیں نا، اپنی ریٹ بھی تو بنائیں اپنے ادارے میں۔ آپ کی ریٹ تو ہے نہیں، آپ اختیارات مانگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سیوک ایجنسیز کا کام ہے، بلدیہ کا کام ہے۔ یہ اتنا انٹرفیرنس کرو گے تو ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے، اور انہوں نے دینا نہیں ہے۔ یہ کھیل عوام کے ساتھ کب تک کھیلا جائے گا؟ آپ دیں گے جواب۔ دیکھیں فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی برے حال میں ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں، اور ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے فائر ٹینڈر اسناکل دیے ہیں۔ جو جب میں میئر بنا تھا تو 6 فائر ٹینڈر تھے، اب ہم نے پرانے فائر ٹینڈر ٹھیک کرا کے اسنارکلس ٹھیک کرا کے اس کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمارا جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے فائر ڈپارٹمنٹ کا، وہ رسک الاؤنس ہے۔ جو لائبلٹیز مجھے ملی تھیں جب میں آیا تھا تو 8 مہینے سے رسک الاؤنس دیا ہوا نہیں تھا، وہ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ ونس فار آل یہ لائبلٹیز اگر اتر جائیں، کیونکہ وہ پرسان حال نہیں ہے ان کا کوئی ماضی میں۔ فائر مین اپنا جان کا رسک لے کے اندر جاتا ہے اور آگ بجھاتا ہے۔ بہتری لا رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، اور گنجائش ہے بہت زیادہ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اگر کچھ لائبلٹیز کے حوالے سے ہیلپ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کافی مسائل حل ہوں گے۔ وزیر بلدیات و کچی آبادی سندھ سعید غنی اور میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جو حقیقی طور پر متاثرین ہیں ان کو ان کے روزگار کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی، لیکن غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح انکروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میئر صاحب کے اپنے دفتر میں سب سے زیادہ انکروچمنٹ ہے۔ آپ کا دفتر جو ہے وہ نالے پہ بنا ہوا ہے، ان کے خلاف ہی سپریم کورٹ کے وہی احکامات ہیں۔ چائنا کٹنگ شہر بھر میں ہوئی ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو بے روزگار کرنا، چاروں طرف سے گھیر کے، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ کوئی طریقہ کار بھی ہوتے ہیں نا، وہ طریقہ کار عمل درآمد ہوئے نہیں ہیں۔ فورسز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ چڑھاؤ کر دو، اس سے بات کریں۔ آپ خود انکروچمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد جنگی بنیادوں پہ سب کچھ کیا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری پہلے بھی اداروں کی تھی کہ یہ کام کرتے اس طرح سے، لیکن شاید کوشش ماضی میں کئی دفعہ ہوئی، لیکن اس میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ جو آپریشنز تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس مرتبہ جو عدالتی فیصلہ آیا وہ صرف عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، بلکہ اس کے عمل درآمد کے لیے بھی فالو اپ میں وہ جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں وہ خود موجود رہے، اور کئی میٹنگز انہوں نے خود بھی کی ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، یہ بات میں نے ابھی کہا کہ کچھ شکایات آئی ضرور ہیں اور ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا امکان ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل کسی کے ساتھ ممکن ہے زیادتی ہو گئی ہو، لیکن اتنی بڑی سطح پر، اتنے بڑے پیمانے پر اگر کوئی آپریشن ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا امکان بالکل رہتا ہے۔ میں نے ابھی بھی میئر صاحب سے ریکویسٹ کی، اور یہ خود بھی اس بات کو شاید محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آپریشن آگے بڑھ رہا ہے، جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ سختی سے تاکید کی جائے کہ وہ اپنے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس پر تو اتفاق ہے۔ باقی جو اور چیزیں آپ نے بتائی ہیں، میرا خیال ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ صرف امپریس مارکیٹ یا صدر کے علاقے میں انکروچمنٹ تھی۔
جہاں جہاں انکروچمنٹس ہیں اور جو ممکن ہے جہاں سے صاف کرائی جا سکتی ہیں یہ آپریشن کنٹینیو کرے گا. اس میں مجھ میں اور میئر صاحب میں اتفاق ہے. بلدیاتی ایکٹ 2013 کے تحت کے ایم سی کو ان کے مکمل اختیارات دینے کے حوالے سے سیکریٹری بلدیات کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو لوکل گورنمنٹ کے ماہرین اور کے ایم سی کے سینئر افسران کے ساتھ مل کر تمام امور کا جائزہ لیں گے. جو قانون میں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چیزیں کے ایم سی کے پاس ہونی چاہیے وہ ہم ان کو ضرور دیں گے. جو ان کے جائز ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے اور نہ جائے گا کہ اگر میئر کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور وزیر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو ہم کوئی اس بنیاد پر کوئی زیادتی کریں گے. تو چیزیں ہم نے مل کے چلانی بھی ہیں اور ٹھیک بھی کرنی ہیں. ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں عوامی خدمت کے لیے کوئی سیاست نہیں ہوگی اور ہمیں جو انتظامی اختیارات ہیں اس کا مکمل فائدہ تمام کو فراہم کیا جائے گا. کے ایم سی اور اس کے ماتحت ادارے دراصل لوکل گورنمنٹ کے ہی زیر انتظام ہیں اور یہ ادارے جب اچھا کام کریں گے تو لوکل گورنمنٹ ہی کی اچھائی تصور ہوگی. دیکھیں جب یہ بات کی جاتی ہے خاص طور پہ جب میں یہ بات میڈیا سے کرتا ہوں دس از اے فیکٹ کہ کراچی میں لینڈ اوننگ ایجنسیز بہت ساری ہیں. 6 تو کنٹونمنٹس ہیں, ڈی ایچ اے ہے, ریلوے کی لینڈ الگ ہے, سول ایویشن الگ ہے. اس طرح سے شہر چلتے نہیں ہیں. میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل جینوئن ہے اور میں اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہوں, پٹیشنز دائر کی ہوئی ہے میں نے. ایک امبریلا کے نیچے جب تک نہیں ہوں گی ساری چیزیں یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا. سسٹم بہتر ہونا چاہیے تاکہ جو نیکسٹ آئے وہ ڈیلیور کر سکے. ڈیلیور اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو. یہ صوبے میں بھی لاگو ہوتا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی اگر رجسٹ کر رہی ہے کسی چیز میں تو نہیں پرفارم کر سکتا صوبہ. ان خیالات کا اظہار ان دونوں رہنماؤں نے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے دفتر میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. قبل ازیں میئر کراچی اور صوبائی وزیر سعید غنی کے مابین 1 گھنٹے 1-to-1 ملاقات ہوئی جس میں محکمہ بلدیات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت جو اختیارات میئر کراچی اور کے ایم سی کو ہیں ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سیکریٹری بلدیات کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. بعد ازاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ میئر کراچی سے آج کی ملاقات ان کی کے ایم سی کے مرکزی دفتر میں ہونے والی پہلی ملاقات کا ہی تسلسل ہے اور اسی سلسلے کی یہ دوسری میٹنگ ہے اور آئندہ بھی اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. کوئی 30-35 سال پہلے کے ایم سی نے ان کے ساتھ ٹیننسی ایگریمنٹ کیا تھا اور ایک جیسے پتھارا ہوتا ہے ایک ٹھیا ہوتا ہے 4x4 کا وہ دیا گیا تھا اور ٹیننسی ایگریمنٹ 11 مہینے کا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اس کو کینسل کر سکتے ہیں 1 مہینے کا نوٹس دے کے. یہ دونوں پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اس کی بنا پہ یہ انکروچمنٹ ہوئی تھی. وہ 4x4 کی جگہ اب 400x400 ہو گیا ہے. بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی ہیں تو بہت زیادہ اس سے بڑی انکروچمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو انکروچر ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انکروچر ہے. جو جینون کرایہ دار ہے اس کو ہم ضرور کنسیڈر کریں گے کسی اور مارکیٹ میں. یہ مارکیٹ کی جگہ نہیں ہے, یہ پارکس کی جگہ ہے. ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ شہر میں ناجائز عمارتیں اور قبضے میں صرف قابضین قصوروار ہیں, بلکہ اس میں ہمارے ادارے میں موجود وہ کالی بھیڑیں بھی ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہی تھیں اور اب ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے.